کیا آپ جانتے ہیں چاند کا سب سے قریب ترین زمینی حصہ کون سا ہے؟ جی ہاں، صحیح سنا ہے۔ یہ یہیں کرہ ارض پر ہی واقع ہے۔ آپ کے ذہن میں ماؤنٹ ایورسٹ کا نام تو نہیں آیا؟ اگر آیا ہے تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم کبھی ماؤنٹ ایورسٹ سے آگے کا سوچتے ہی نہیں، جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ یہ ایک ایسے ملک کا پہاڑ ہے جہاں بہت ساری عجیب و غریب حرکات ہوتی ہیں۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ اور اب چاند کے اتنے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سب آج آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سبھی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے۔ لائک تو آپ لازمی کریں گے، کیونکہ ویڈیو ہے ہی بہت معلوماتی اور مزے کی۔ تو چلیے ہمارے ساتھ۔ دنیا کے خوبصورت اور دلچسپ ترین ممالک میں سے ایک ایکواڈور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویسے سال 2024 میں ہم اپنے ناظرین کو اس ویڈیو کے ذریعے ایکواڈور لے جا رہے ہیں، جسے دیکھ کر آپ کا دل بھی اس ملک کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے گا۔ ایکواڈور جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے۔ یہ ملک ایڈونچر سے بھرپور مقامات رکھتا ہے۔ فطرت کے قریب زندگی کے ساتھ یہاں کے باسی بہت مزے کے ہیں، لیکن کچھ فزکس کے دیوانے ایسے بھی ہیں جو یہاں اس جگہ کے عاشق ہیں۔ ان کا ماننا اور کہنا ہے کہ قدرت نے اس جگہ کو فزکس کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ اس جگہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بائیں یا دائیں طرف نہیں گھومتی۔ آپ کو یہاں گھڑی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، آپ صرف سورج کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کس وجہ سے اور کیوں ہے؟ یہ لکیر کرہ ارض کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ شمال اور جنوب میں اسے خط استوا اور اندازہ کہا جاتا ہے۔ ایکواڈور کا مطلب ہسپانوی زبان میں خط استوا کے ہے۔ جب زمین گھومتی ہے تو وہاں ایک طاقتور قوت پیدا ہوتی ہے جو خط استوا سے باہر نکلتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں کشش سطح کمزور ہے۔ اسی لیے آپ اس پہاڑی چمبورازوں پر آپ خود کو چاند کے انتہائی قریب لے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب سے اونچا پہاڑ نہیں ہے۔ پاس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کی بلندی پر پہنچ کر اپنے آپ کو چاند کے قریب محسوس کرتے ہیں، جہاں سے چاند کا نظارہ انتہائی سحر انگیز ہوتا ہے۔ زمین خط استوا پر اونچی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایکواڈور کے پاس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دارالحکومت ہے، اور یہاں کی زندگی آسان نہیں ہے۔ جب آپ اتنی بلندی پر زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو اس کا بہتر تجربہ ہوتا ہے۔ یہاں آپ خود کو سورج کے قریب بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہاں بعض اوقات آپ کو دھوپ میں جلنا بہت آسان لگتا ہے، کیونکہ جب آپ اتنی اونچے پر ہوتے ہیں تو ہوا کم ہونے کے باعث آکسیجن کم ہوتی ہے، اس لیے کاریں دھیرے دھیرے چلتی ہیں۔ کم آکسیجن میں بیٹریاں زیادہ کام نہیں کرتی، یہاں سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایکواڈور میں صرف پہاڑ ہی نہیں بلکہ یہ خوبصورت جزائر بھی رکھتا ہے۔ آپ مسلسل 3 دنوں تک ایک کشتی لے کر سمندر کے درمیان جا سکتے ہیں، اور یہاں دنیا کے سب سے اچھوتے اور انتہائی حیرت انگیز جزیروں میں سے ایک گالاپاگوس جزیرے کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس جزیرے میں جانوروں کی 9000 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ پینگوئن اور سمندری شیراس جزیرے کی پہچان ہے جو انسانوں کے ساتھ گھومتے ہیں۔ گالاپاگوس جزائر اس قدر منفرد ہے کہ یہ یونیسکو کی پہلی ہرڈش سائٹ کہلاتی ہے، اور یہاں پائے جانے والے جانور یہاں کے علاوہ دنیا میں کہیں وجود نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی بہت دلچسپ ہوتے ہیں۔ فطرت اور سائنس میں دلچسپی رکھنے والے افراد اس ملک کی سیر لازمی کریں۔ جب بھی آپ سائنس، جانوروں اور طبیعیات کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ چاہیں تو نصابی کتابوں کے ساتھ ایکواڈور تشریف لائیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ کر کے بتائیں اگلی ویڈیو میں کس ملک کی معلومات چاہیے، اور ہاں، آپ کی سبسکرپشن ہمارے کام کے تسلسل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ گڈ بائے۔